السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیوں، لوگوں کے درمیان 27 رجب کے سلسلے میں اور 27 رجب کی شب کے سلسلے میں، یعنی 27 رجب کی رات کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جس کو آج ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ 27 رجب کی رات کی فضیلت وہی ہے جو شب قدر کی فضیلت، اور بہت سے لوگوں کے درمیان یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ جیسے کوئی خاص فضیلت 27 رجب یعنی شب معراج کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہو، یا کوئی خاص عبادت بتلائی ہو، یا پھر کوئی خاص نمازیں بتلائی ہو۔ لوگ اس طرح کے رسموں اور رواجوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوستو بھائیوں، سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ بات سمجھ لیں اور یہ بات خوب سمجھ لیں کہ کسی صحیح روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر پر 27 رجب کو ہی ثابت نہیں ہے۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، بلکہ بہت ساری روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے معراج کا جو سفر کیا تھا وہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی کیا تھا، اور بہت سی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے رجب کے مہینے میں سفر تو کیا معراج کا، لیکن 27 ہی کی شب کو کیا۔ یہ بھی کسی خاص اور یقینی روایت سے اور صحیح روایت سے بات نہیں ملتی۔ تو دوستو بھائیوں، جب احادیث ہی میں اس کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر کیوں ہم شب معراج 27 ہی رجب کو سمجھ لیں، اور کیوں ہم اس کے متعلق اس طرح کے غلط فہمیوں میں پڑ جائے؟ اس لیے کوئی خاص عبادت 27 رجب کو کسی روایت سے کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5ویں سال بعد پیش آیا۔ جب حضور کو نبوت دی گئی اس کے 5 سال کے بعد حضور نے معراج کا سفر کیا۔ پھر جب آپ معراج کے سفر سے واپس آئے اس کے بعد لگ بھگ کم و بیش آپ 18 سال زندہ رہے، روایتوں میں ملتا ہے۔ تو جب آپ 18 سال دنیا میں معراج کے سفر کے واپس آنے کے بعد زندہ رہے، تو آپ نے اپنی اس 18 سال کی زندگی میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے صحابہ کو 27 رجب کے متعلق کوئی خاص عبادت کا حکم دیا، کہیں نہیں ملتا ہے۔ اگر 27 رجب یعنی شب معراج میں کوئی خاص عبادت ہوتی تو حضور علیہ السلام لا محالہ صحابہ کو اس کا حکم دیتے، یا کم سے کم اس کی تعلیم دیتے اور ان کو ان اعمال پر ابھارتے، لیکن کہیں روایتوں میں نہیں ملتا ہے کہ حضور نے معراج کے سفر سے واپسی کے بعد کہیں کسی سال 27 رجب کو جاگا ہو، یا اس میں کوئی خاص عبادت کی ہو، یا کوئی خاص نمازیں پڑھی ہو، کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ 27 رجب یعنی شب معراج میں کوئی خاص نماز نہیں ہے، یا پھر جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج یعنی 27 رجب کی جو رات ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ باقاعدہ روایتوں میں شب قدر کی فضیلتیں حضور نے بتلائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں شب قدر کی افضلیت کو بتلایا ہے، تو نص قطعی سے شب قدر معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ ساری جو من گھڑت باتیں لوگوں میں عوام میں مشہور ہیں کہ 27 رجب کو کوئی خاص نماز پڑھنی چاہیے، کوئی خاص ذکر کرنا چاہیے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، اس کا کوئی شریعت مطہرہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس لیے بھائی ہم جو ہے 27 رجب کو اگر ویسے جاگنا چاہے، کوئی نفل نماز پڑھنا چاہے، کوئی عبادت کرنی چاہے تو ویسے ہر رات کرنی چاہیے، ہر رات اللہ سے مناجات کرنی چاہیے، ہر رات اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی خاص
27 رجب اور رجب کی فلاں فلاں تاریخ کو اور شب معراج کے موقع پر حضور نے عمل کیا ہو، ایسا کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ان غلط فہمیوں کو دور کریں اور آپ دین متین پر اور دین کے صحیح مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ان سوالات کو ذہن سے نکال دیں کہ شب معراج کی کوئی فضیلت شب قدر سے بڑھ کر نہیں، اور شب معراج میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، اور 27 رجب میں کوئی خاص نفل عبادتیں ثابت نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور دوسروں تک اس میسیج کو، اس پیغام کو شیئر کریں۔